بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی، میں نے خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا، قد احتوشتہ ملائکۃ العذاب، کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے آگے رکھ، فجاءتہ صلاتہ فاستنقذتہ من ایدیہم، لیکن اچانک اس آدمی کی نماز درمیان میں آ گئی اور اس کی نماز نے اسے عذاب کے فرشتوں سے بچا لیا۔ عذاب کے فرشتوں سے نماز نے بچا لیا، یعنی عذاب کے فرشتوں سے بچانے والا عمل وہ نماز ہے۔ نماز تین پہلوؤں کے حوالے سے میں تھوڑی گفتگو کروں گا۔ پہلی بات، نماز کی ترغیب قرآن کریم نے بھی دی، احادیث نبویہ بھی بے شمار اس موضوع پر موجود ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں جب متقین کی صفات کا تذکرہ کیا، ھدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے 5 وصف، 5 خوبیاں قرآن کریم نے بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، تیسری ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ 5 خوبیاں متقین کی، تقوی والوں کی بیان کی، اور ان میں سے دوسری جس خوبی کا تذکرہ کیا ہے وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ سب سے نماز ہی وہ واحد فریضہ ہے، نماز ہی وہ واحد فریضہ ہے عبادات میں سے جو ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہے۔ روزے سال میں 1 دفعہ ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن یہ نماز ہی صرف ایک فریضہ ہے عبادات میں سے جو ہر انسان کو متوجہ ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ یعقوب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں تو آپ نے فرمایا صلی قاعدہ۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں بیٹھ کر نہ پڑھ سکوں، آپ نے فرمایا کہ لیٹ کر پڑھ لو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، لیکن معاف کسی حالت میں بھی نہیں، معاف کسی حالت میں نہیں۔ نماز پڑھنی ضروری ہے، یہ ایسے فرائض میں سے ہیں جو ہر انسان کی طرف جو بالغ ہے، ہر عورت کی طرف جو بالغ ہے اس کی طرف متوجہ ہے، اور یہ کسی بھی حالت میں کسی بھی شخص سے معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگ کی حالت ہے اور سامنے دشمن ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا یہاں تم صلاۃ الخوف پڑھ لو، نماز پھر بھی معاف نہیں، صلاۃ الخوف پڑھ لو، نماز پھر معاف نہیں۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وضو الطہور مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ قرآن نے کہا وہ لوگ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، وہ لوگ اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، جن کی تجارت بھی ہے، جن کے خرید و فروخت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ نماز سے غافل ہیں، اس کے باوجود نہ وہ زکوٰۃ سے غافل ہیں، اس کے باوجود نہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔
یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نماز کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں تھا، نماز کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں تھا، نماز چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں تھا جس کو وہ کفر سمجھتے۔ صحابہ نماز چھوڑنے کو کفر سمجھا کرتے تھے، اور بے شمار ایسی احادیث ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ڈرایا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب بات کی، قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت بنو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، جس نے نماز قائم کر لی وہ مشرکین سے نکل گئے۔ لیکن فرمایا کہ اگر نماز نہیں قائم کی تو ایک مشرک اور ایک مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور کفار کے درمیان جو ایک اہم امتیازی وصف ہے، امتیازی علامت ہے، وہ آپ نے فرمایا نماز ہے، ہمارے اور کفار کے درمیان۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے، وہ نماز کے علاوہ جو اللہ کے دیگر احکامات ہیں ان کو بطریق اولا زیادہ ضائع کرے۔ تو اس کی قرآن کریم نے ترغیب دیا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اوقات کا لحاظ رکھے، نماز کے اندر رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے کرے تو یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے اللہ کے ہاں برہان ہوگی اور دلیل ہوگی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے اوقات کا خیال نہ رکھے، نماز کے رکوع سجدے کا خیال رکھے تو نماز نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا۔ اور بلکہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو بے نمازی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ان لوگوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو، جن سے قرآن کریم نے ہمیں بار بار نفرت دلائی ہے، جن کے تذکرے کر کے قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز ایسا جرم، نماز کو چھوڑنا ایسا جرم ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مسلمانوں کی صف سے نکل کر کفار کی صف میں جا کر شامل ہو جائے۔ ہمارے پاکستان کے علماء تو اس سلسلے میں اتنی سختی نہیں کرتے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ سعودیہ کے علماء کے باقاعدہ فتاویٰ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اور اسے اپنی عادت بنا لیا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اور وہ ان احادیث کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ان آیات کو جن میں قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ کرو۔ قرآن کریم نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم والوں سے لوگ پوچھیں گے کہ تمہیں ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں کس جرم کی وجہ سے تم آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے اللہ نے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ ایک جرم، نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے اللہ نے اٹھا کر ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جو آدمی خود نہیں چل سکتا تھا، دو آدمیوں کے سہارے چل سکتا تھا تو وہ دو آدمیوں کے سہارے چل کے آتا، لیکن نماز کی صف میں آ کر کھڑا ہوا کرتا، نماز کی صف میں آ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی۔ اب جو بے نمازی ہے وہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ آخرت میں اللہ کی تجلی ہوگی، اور جب اللہ کی تجلی ہوگی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کی تجلی ہوگی اور وہ تجلی دیکھ کر سارے کے سارے نمازی اللہ کے ہاں سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ جو اس وقت مسلمان ہوں گے چاہیں گے کہ سجدے میں گر جائیں، لیکن ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ کیوں؟
کیوں؟ قرآن کریم نے خود اس کی وجہ بیان کی، یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اب آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ذلت چہرے پر چھائی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، فرمایا کہ دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ آؤ